السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حکیم سید ضیاء الدین، یوٹیوب چینل حکیم آن لائن میں خوش آمدید۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو لبوبِ کبیر بنانے کی ہے۔ لبوبِ کبیر ایک ایسا نسخہ ہے جس کو طبی یونانی میں ایک بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ یہ ایک خاص دوائی ہے طبی یونانی کے، اور جتنی بھی ہربل کمپنیاں ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں، قرشی، ہمدرد، اشرف، اجمل وغیرہ، تو یہ سب ہی اس نسخہ کو بنا رہے ہیں اور اس کو طب اسلامی کی جان سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بغیر طب اسلامی یا دواساز کمپنی جو ہے وہ نامکمل سمجھی جاتی ہے۔ یہ نسخہ انتہائی خصوصیات کی حامل ہے، خصوصاً مردانہ کمزوری کے لیے اس کا استعمال عام ہے۔ لیکن ایک بات آپ نوٹ کر لیں کہ لبوبِ کبیر جو ہے یہ کیمیکل والی دواؤں کی طرح فوری اثر نہیں کرتی۔ اس کا اثر جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ تقریباً 1-2 ہفتہ استعمال کرنے سے اس کے اثرات جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو مردانہ کمزوری والے جو حضرات ہیں، یا جو مردانہ بانجھ پن کی شکار ہے، تولیدی جراثیم کی کمی والے جو حضرات ہیں، وہ اس نسخہ کو 2 سے 3 مہینے مسلسل استعمال کریں تو انشاءاللہ اس کا فائدہ جو ہے وہ ضرور ہوگا۔ خواتین بھی اس نسخہ کو استعمال کر سکتی ہے، خصوصاً ایسی خواتین جن میں جنسی خواہشات کی شدید کمی ہو، مباشرت سے ان کو نفرت ہو، جسمانی کمزوری ہو، وزن کی کمی ہو، تھکاوٹ ہو، لاغری وغیرہ، تو ایسی خواتین بھی لبوبِ کبیر جو ہے وہ استعمال کر سکتی ہے۔ یہ نسخہ جو ہے ہم آپ کے سامنے بنائیں گے۔ اس کے اجزاء مہنگے ہیں، اس کے بنانے کا طریقہ بھی ذرا مشکل ہے، لیکن اگر آپ خود سے بنانا چاہیں تو یہ بہت سستا پڑتا ہے۔ اگر آپ خود نہیں بنا سکتے اور آپ کو مشکل لگتا ہے تو آپ کسی بھی اچھی کمپنی کی لبوبِ کبیر لے کر استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آئیے دکھاتے ہیں آپ کو لبوبِ کبیر کو کس طرح بناتے ہیں۔ ناظرین، یہ لبوبِ کبیر کا نسخہ ہے۔ یہاں سے آپ اسکرین شاٹ لے کر اس نسخہ کو محفوظ کر لیں۔ یہ اس نسخہ کے اجزاء ہے۔ آپ جب پنسار سٹور سے اس کو خرید کر لائے تو اس کو اچھی طرح سے صاف کر لے۔ ناظرین، یہ ہمارے نسخہ کے لیے 3 کلو شہد، میں نے کھجور کا شہد لیا ہوا ہے، ویسے آپ کوئی بھی شہد استعمال کر سکتے ہیں۔ جی ناظرین، تو نسخہ تیار کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے مغزیات کو علیحدہ باریک پیسیں گے۔ مغزیات کو اچھی طرح باریک پیس کر ہم رکھ دیں گے۔ زعفران، مستگی رومی، اس کو آپ نے نہیں پیسنا۔ ورق نقرہ، یہ نسخہ کے آخر میں ڈالے جائیں گے۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ مغزیات کو علیحدہ پیسنا ہے اور خشک ادویات کو علیحدہ۔ مغزیات کو اچھی طرح باریک پیسنے کے بعد ہم خشک ادویات کو اکٹھے کر رہے ہیں۔ جو خشک ادویات ہیں ہم اس کو اکٹھے کر کے باریک پیسیں گے۔ مغزیات کو میں اس مشین میں ڈال رہا ہوں۔ اب یہ 2 منٹ میں پاؤڈر ہو جائے گا۔ لو جی، یہ ہمارا نسخہ جو ہے وہ تقریباً پسائی اس کی ہو گئی۔ اب ہم اس کو باریک چھانیں گے۔ باریک چھاننے کے بعد اس کا جو حصہ بچ جائے گا وہ ہم دوبارہ مشین میں ڈالیں گے۔ آپ اسی طرح 2 سے 3 مرتبہ یہ عمل کرتے رہیں گے۔ جو دوا رہ جاتی ہے اس کو آپ مشین میں ڈالیں گے اور آخر میں تمام دواؤں کو مکس کریں گے۔ پسائی کے بعد ہم نے 3 کلو شہد کا قوام بنایا ہے۔ شہد کو برتن میں ڈال کر اس کا جاگ وغیرہ جو ہے وہ اتار دیا ہے۔ قوام جو ہے وہ دوائی کے لیے تیار ہے۔ آپ نے یہ احتیاط کرنا ہے کہ جب قوام تیار ہو جائے تو اس کو پھر آنچ سے اتارنا ہے۔ زیادہ گرم قوام میں دوائی بالکل نہیں ڈالنی۔ اب ہم سب سے پہلے مغزیات اس میں ڈال رہے ہیں جو ہم نے علیحدہ سے باریک پسی ہوئی تھی۔ مغزیات کو تھوڑا تھوڑا ڈال کر ہم اس قوام میں حل کریں گے اور اچھی طرح سے آپ نے چمچہ ہلانا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو چمچہ ہے وہ لکڑی کا ہے۔ آپ کوئی بھی چمچہ استعمال کر سکتے ہیں۔ مغزیات کے اچھی طرح مکس ہونے کے بعد اس میں جو خشک ادویات ہے اس کا پاؤڈر شامل کرنا ہے اور خشک ادویات کو شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لے۔ جب تمام دوائی اچھی طرح مکس ہو جائے تو زعفران کو کرل کر لے۔ زعفران کو اتنا باریک کر لے کہ اس میں کچھ دانے رہ جائے، زیادہ باریک نہیں کرنا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑا سا دانے دار ہے۔
اس زعفران کو آپ لبوبی کبیر میں آہستہ آہستہ ڈال کر اچھی طرح سے ہلائے، 3 سے 4 منٹ چمچ برابر ہلاتے جائے تاکہ یہ اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے۔ زعفران کے اچھی طرح مکس ہونے کے بعد مستگی رومی جو ہے اس کو بھی اچھی طرح سے باریک پاؤڈر کر لے۔ اس کو اچھی طرح سے باریک پاؤڈر بنانا ہے، اور یہ احتیاط کرنا ہے کہ جب آپ مستگی قوام میں ڈالیں گے تو قوام کا نیم گرم ہونا ضروری ہے، وہ زیادہ گرم نہ ہو، کیونکہ اس سے پھر مستگی رومی دانے سے بن جاتے ہیں اور قوام میں حل پذیر نہیں ہوتا۔ یہ ہم مستگی رومی آہستہ آہستہ دوا میں ملا کر اچھی طرح سے مکس کر رہے ہیں۔ مستگی رومی کے اچھی طرح سے مکس ہونے کے بعد پھر آپ نے ورق نقرہ 5 سے 6 پتے قوام میں ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے۔ جب وہ اس میں حل پذیر ہو جائے اور وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے، پھر اس میں آپ نے اور پتے ڈالنے، اور یہ اس دوائی کا سب سے آخری مرحلہ ہے۔ تمام ورق نقرہ جو ہے وہ مکس ہو جانے کے بعد آپ کا لبوبی کبیر تیار ہے۔ یہ 4 کلو کا نسخہ ہم نے تیار کیا ہے، اور یہ ایک بندے کے لیے 1 کلو دوائی جو ہے وہ تقریباً 3 مہینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبائیں، اس طرح ہماری جو بھی نئی ویڈیو ہوگی وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے گی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ہم آپ کو تفصیلی جوابات دیں، تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر آپ کا جو بھی مسئلہ ہو وہ تفصیل کے ساتھ اس پہ ایک ویڈیو بنی ہے، آپ ڈسکرپشن لسٹ میں وہ ویڈیو دیکھ کر اس کے مطابق اپنی جو بھی مرض ہو تفصیل کے ساتھ وہ بھیجیں، تو ہم انشاءاللہ آپ کی مکمل رہنمائی کریں گے۔ نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔